بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں منکرین معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کا ذکر کیا۔ جس وقت وہ معجزات طلب کرتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتے اتاریں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے بھی لے آئیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کی جہالت ہے، اس قسم کے مطالبے کرنا۔ یاد رہے کہ ہر نبی اور رسول کے مخالف شیاطین انسان اور جنات میں سے ہوتے ہیں جو چکنی چپڑی اور خوشنما باتوں سے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبوب آپ ان سے پوچھئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم تلاش کروں، حالانکہ اسی نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اہل ایمان خوب جانتے ہیں کہ قرآن حق کے ساتھ رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی صداقت میں کوئی شک نہیں اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے ظن و تخمینہ لگانے میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ مسلمانوں، تم صرف انہی جانوروں کا گوشت کھاؤ جن کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والوں کو مت کھاؤ، سوائے اس بات کے کہ تم مجبور ہو اور زندہ رہنے کے لیے تمہیں تھوڑی سی رخصت دی جاتی ہے۔ بے علم خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں کو وہ جانتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ہمیشہ وسوسے ڈالتا ہے اور لڑائی جھگڑے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے رکوع آیت نمبر 123 میں مردہ سے مراد جہالت اور کفر ہے، اور حیات سے علم اور ہدایت ہے، اور نور سے قرآن مراد ہے۔ نور اجالے اور علم کی روشنی میں رہنے والا اور جہالت و کفر میں رہنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ شہروں کے رئیس ٹائپ لوگ اپنا اثر و رسوخ دکھانے کے لیے حق اور مبلغین کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ ان کی سازشوں کو انہی کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ مکہ میں ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نبوت برحق ہوتی تو میں بھی اس کا حقدار ہوتا، لیکن مجھے تو نہیں ملی، کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے؟ آیت نمبر 125 میں کہا، اللہ بہتر جانتا ہے اس نے نبوت کا اعزاز کس کو عطا فرمانا ہے۔ یاد رکھو، مجرموں کو ذلت اور عذاب نصیب ہوگا۔ آیت نمبر 126 میں کہا کہ اللہ جب کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرماتا ہے، اور جس بدبخت اور بد نصیب کے لیے گمراہی کا ارادہ کرے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جیسے وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ واضح رہے کہ صراط مستقیم کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ جو ہدایت قبول کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ ہی ان کا دوست ہے۔ میدان محشر میں جنات سے کہا جائے گا، تم نے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وہ کہیں گے، انسانوں میں سے ان کے دوست ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ اب ان کی مہلت ختم ہوئی اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں بیان کیا کہ جنوں اور انسانوں، تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے جو تمہیں انسانی تاریخ سے آگاہ کرتے اور آیات سناتے اور تمہیں قیامت کی ملاقات سے ڈراتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو دھوکے میں مت ڈالو۔ کفر کرنے والوں کی کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی گئیں۔ اللہ کے ہاں اعمال کے مطابق درجے ملتے ہیں۔ تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو، وگرنہ یاد رکھو ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جانوروں کے حوالے سے شرک کرنا چھوڑو۔ اس نے بعض جانوروں کو حلال اور بعض کو حرام کیا ہے، لیکن تم بتوں کی طرف منسوب کر کے بعض کو مردوں اور بعض کو عورتوں کے لیے جائز اور ناجائز بتاتے ہو۔ اولاد کے قتل کرنے والوں کی بھی رکوع کے اختتام پر مذمت کی۔ رکوع نمبر 4 میں
بیان ہوا اللہ نے مختلف شکلوں اور ذائقوں والے پھل پیدا فرمائے ہیں، جیسے کھجور ہے، زیتون ہے، انار ہے۔ ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرو، فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کائنات کی نیرنگیاں دیکھو کہ کس طرح اس نے پوری کائنات کا نظام بنایا ہے۔ جانوروں ہی کو دیکھ لو، کچھ کو زمین پر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے اور بعض جانور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ تم شیطان کی پیروی مت کرو، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے بھیڑ سے نر اور مادہ، بکری سے نر اور مادہ، اونٹ سے نر اور مادہ اور گائے سے نر اور مادہ پیدا کیے ہیں۔ یہ سب انسانوں کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ 8ویں پارے کے 5ویں رکوع میں یہ بیان کیا کہ وحی کے ذریعے حرام جانوروں کی وضاحت کی گئی ہے۔ مردار بہتا خون خنزیر کا گوشت جو کہ انتہائی نجس ہے، اور وہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ حدیث میں ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے جانور کو حرام کہا۔ آیت نمبر 148 میں حلال جانوروں میں ممنوع چیزوں کو بیان کیا۔ قرآن حق قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ دلائل سے قبول حق کی دعوت دیتا ہے۔ زن تخمینہ لگا کر جہالت میں نہ بھٹکو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ آیات کی تکذیب کرنے والے شرک ہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ 8ویں پارے کے 6 رکوع میں بیان کیا کہ چند امور تم پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی اور بد سلوکی ان کے ساتھ، نمبر 3 غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، نمبر 4 ظاہری و پوشیدہ بے حیائی، نمبر 5 ناحق قتل کرنا۔ آیت نمبر 153 میں یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، ان کے ساتھ اچھی تربیت کرنے کا حکم دیا، ماپ تول عدل و انصاف کے ساتھ کرنے کا تقاضا کیا، عدل کی بات کرنا اور کہنا، وعدے پورے کرنا، یہ سب باتوں کا حکم دیا۔ 154 میں کہا کہ محبوب آپ کا راستہ سیدھا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کیا رب کے حکم کے مطابق کہ ان ھذا صراطی مستقیما، میرا ہی راستہ سیدھا ہے۔ مختلف راستوں پر بھٹکنے کی بجائے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی پیروی کرو تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کتاب مجید میں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ 8ویں پارے کا 7واں رکوع اور اس سورہ مقدسہ کا آخری رکوع، اس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرنے والوں پر رحمت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن کو نازل فرمایا تاکہ کوئی یہ پروپوگنڈا نہ کر سکے کہ یہ صرف 2 گروہوں پر نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اگر یہ ہم پر آتی تو ہم ہدایت اس سے پاتے، جان لو رب کریم کی جانب سے ہدایت اور رحمت بن کر یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیات سے منہ موڑنے اور جھٹلانے والوں کو برا عذاب دیا جائے گا۔ مشرکین کس نشانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب نشانی آئے گی تو پھر اس وقت ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اور ان کی قبولیت بھی اس وقت ان کو فائدہ نہ دے گی۔ فرقہ واریت کرنے والوں کا محبوب کریم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جس سے ایک برائی کا ارتکاب ہوا اسی کی مثل اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ملت ابراہیمی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ محبوب آپ فرمائیے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یاد رکھو کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ انعام کے بعد سورہ آراف کا بیان ہوا۔ یہ سورہ مقدسہ 24 رکوعوں اور 206 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ آراف بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ سورہ انعام اور اعراف کا نزول کا زمانہ قریب ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ سورہ انعام میں احکام اجمالاً بیان ہوئے ہیں اور سورہ آراف میں تفصیلاً ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے اہم جو عنوانات ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ کے واقعات ہیں، دیگر نبیوں کے اسماء گرامی اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، باطل عقائد کی تردید ہے، توہمات سے پرہیز، حکمران طبقے کا بھی ذکر کیا اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہوا۔ اس سورہ مقدسہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے اور پھر قرآن کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تاکہ آپ اس سے اصلاح اور انذار فرمائیں۔ قرآن مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے راستوں کی پیروی کرنے کی بجائے قرآن ہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو نہیں مانا، ان کی بستیوں کو عذاب کے طور پر ہلاک کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ وہ سوئے ہوتے ہیں اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ آیت نمبر 8 میں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ کہہ کر بیان کیا کہ قیامت کو اعمال کے لیے میزان کا قائم ہونا حق ہے۔ اس دن جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ 8ویں پارے کے 9ویں رکوع کے آغاز میں تخلیق آدم کا ذکر ہوا کہ ان کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سب سجدہ کریں۔ سب نے حکم الہی پر اطاعت کرتے ہوئے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ایک گروہ کا سردار تھا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ آگ سے بننے کی وجہ سے میں بہتر ہوں۔ اس کے اس تکبر اور غرور والی روش کو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور سرکشی کے اختیار کرنے کی بنا پر اس کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ شیطان نے رب سے قیامت تک مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دی۔ اس نے کہا کہ میں سیدھے راستے پر گھات لگاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے ان سے میں دوزخ کو بھر دوں گا۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا جو میرے ہوں گے وہ تیرے بھٹکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا ذکر ہوا اور جنت میں رہتے ہوئے انہیں ایک پھل کھانے سے منع کیا۔ شجر ممنوعہ کے حوالے سے شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کا پھل کھلا دیا۔ اس کے نتیجے میں ان سے جنتی لباس لے لیا، پتوں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگ گئے، انہیں زمین میں بھیجا اور ان کو غیب سے آواز آئی، تمہیں رب نے شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے منع کیا تھا لیکن تم نے کھا لیا، اس کے نتیجے میں اب تم سے لباس لے لیا گیا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم نے توبہ کے لیے ندامت اختیار کی۔ نمبر 2، غلطی کا اعتراف کیا، اپنے آپ کو ملامت کی اور توبہ کی، رحمت الہی سے امید رکھی، حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیا تو اللہ نے توبہ کو بھی قبول فرمایا، اور حکم ہوا زمین میں مقررہ مدت تک تمہیں ٹھکانہ دیا ہے، اس میں زندگی بسر کرو، اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی زمین سے تم زندگی گزارنے کے لیے فائدے اٹھاؤ۔ 8ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اولاد آدم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت ہے، بہترین لباس تقوی ہے۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اسی نے تمہارے ماں باپ کو بھی جنت سے اتروا دیا تھا۔ شیطان اور اس کا پورا کنبہ تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم تو اسے نہیں دیکھ پاتے۔ شیطان بے حیائی کا کام سکھاتا ہے اور اس کے ساتھی بے حیائی کو اختیار کرتے ہیں، جبکہ اللہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ پھر عدل و انصاف اور مخلص ہو کر عبادت یعنی نماز کا حکم دیا۔ سورہ آراف کی 31 نمبر آیت میں ہر نماز کے وقت لباس کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا اور اسراف یعنی فضول خرچی سے منع کیا، کیونکہ ایسا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ 8ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ایمان والوں کو کہا کہ پاکیزہ کھانے تمہارے لیے حلال ہے، ظاہری و باطنی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، شرک کرنے اور بغیر دلیل کے اللہ کی طرف باتیں منسوب کرنے والوں کو بھی اس بات سے منع کیا۔ آیات کی پیروی کرنے والوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، اور آیات کی تکذیب کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ پر افترا باندھنے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ قیامت میں مجرمین کی حالت نازک ہوگی۔ انہیں جب دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا تو ان کے جو فاسق دوست ہوں گے ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اس وقت کہیں گے کہ دنیا میں انہوں نے ہمارا بھی کام خراب کیا اور ہمیں برے راستوں پر گامزن کیا، اور آج ہم ان سے بیزار ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو دگنا ڈبل عذاب دے گا۔ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ گویا وہ التجا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ قرآن نے کہا مجرم دنیا میں دوستی کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ 8ویں پارے کے 12ویں رکوع میں آیات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے رحمت اور آسمان کے دروازے اس بات کو بیان کیا کہ نہیں کھولے جائیں گے، ان کا اس میں داخل ہونا ایسے ہی محال ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، ان کے لیے دوزخ ہی اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ آیت نمبر 43 میں اہل ایمان کے سینوں سے کینہ کو دور کرنے کی بشارت سنائی گئی۔ قیامت میں انہیں آواز دی جائے گی، خوش نصیبو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جنتی دوستیوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر اعلان کرنے والا کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 46 میں آراف کا ذکر ہوا۔ جنت اور دوزخ کے مابین ایک حجاب ہے، ایک مقام ہے جس کا نام اعراف ہے۔ اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی آراف رکھا گیا۔ مقام آراف پر جو لوگ ہوں گے وہ جنتیوں کو آواز دیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ وہ بھی جنت میں داخل ہونے کی خواہش تو رکھیں گے ہی۔ پھر ان کی نظر پھیری جائے گی، وہ دوستیوں کو دیکھیں گے اور
پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم کے قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ 8ویں پارے کے 13ویں رکوع میں اصحاب آراف کی پکار اور ندا کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 48 میں قیامت میں اللہ کی اطاعت کام آئے گی اور آراف والے دوستیوں سے کہیں گے، تم جن کا مذاق اڑاتے اور حقیر جانتے تھے، آج وہ اللہ کے فضل و رحمت سے جنت میں ہے، اور دوستیوں کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور انہوں نے دنیا کی زندگی میں خود کو دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھا، اور آج ان کو بھی نظر انداز اور فراموش کر دیا گیا ہے۔ اہل آراف کا مکالمہ جنتیوں اور دوستیوں کے ساتھ جو بیان کیا ہے، اس کا مقصد صرف قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ اس سے عبرت اور درس سکھانا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کی نصیحت اور انذار کو نظر انداز کرنے والے میدان محشر میں خسارے میں ہوں گے۔ 14ویں رکوع کی 54 نمبر آیت میں بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ کائنات کی ہر شے، سورج، چاند اور ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ دن رات کا نظام بنانے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکتوں والا ہے۔ قرآن سے وابستہ لوگوں، اپنے رب سے عاجزی اور انکساری اور خشوع و خضوع سے دعا کیا کرو، اس سے مانگا کرو۔ یاد رہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ آیت نمبر 56 میں کہا کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے بہت ہی قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کے الفاظ آئے ہیں۔ رکوع کی آخری 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی شان کو بیان کیا کہ وہ ہواؤں کو چلانے والا، بادلوں کو برسانے والا، بارش کے ذریعے ویران شہروں کو آباد کرنے والا، کھیتوں میں اناج اگانے والا وہی ہے۔ عمدہ زمین میں زیادہ پیداوار ہوتی ہے اور خراب اور نکمی زمین میں گھٹیا پیداوار ہوتی ہے۔ اس کے لیے قرآن نے والذی خبث لا یخرج الا نقدا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک منافق نے ایک مرتبہ، جس کی داڑھی میں ایک ہی 2 ہی بال تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز ہے، یہ بتائیں کہ میری داڑھی میں تو 1-2 بال ہی ہیں، اس کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس موقع پر 8ویں پارے کہ 14ویں رکوع کی آخری آیت کے یہ الفاظ تلاوت کیے، والذی خبث لا یخرج الا ناقدا، کہ خراب زمین پر گھٹیا ہی پیداوار اگتی ہے، کم ہی پیداوار ہوتی ہے، وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ 8ویں پارے کے 15ویں رکوع میں مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے رویے بیان کیے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، جنہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قوم کے متکبر سرداروں کی دریدہ دہنی کہ نبی ہی کو کہنے لگ گئے کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تو رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، لیکن تم تعجب میں مبتلا ہو کہ ایک آدمی تمہیں نصیحت اور تقوی کی ترغیب دے رہا ہے۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اللہ نے پانی کے ذریعے غرق کر کے انہیں عذاب دیا۔ حضرت نوح اور آپ پر ایمان لانے والوں کو کشتی کے ذریعے اس عذاب سے محفوظ فرما لیا۔ 8ویں پارے کے
16ویں رکوع میں قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو مبعوث ہونے کا ذکر ہوا۔ قوم عاد کا شجرہ حضرت نوح تک پہنچتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی، اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے ناخلف سردار کہنے لگے، ہم آپ کو نادان اور جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔ قوم کے اس نازیبا رویے پر آپ نے واضح طور پر کہا، میں نادان نہیں، یہ نادانی نہیں، میں رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں اور اس کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ تمہیں ایک مبلغ کے آدمی ہونے پر تعجب ہے؟ قوم نوح کی بعد تمہیں زندگی دی اور جسمانی طاقت دی، ذرا یاد تو کرو، تاکہ تم اس اللہ کی اطاعت کر کے کامیاب ہو جاؤ، لیکن تم نے جھٹلانے کی روش اختیار کی۔ قوم نے ڈھٹائی سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لائیں۔ حضرت نوح نے کہا کہ بت پرستی کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اگر تم عذاب ہی چاہتے ہو تو پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تکذیب کرنے والی قوم کی جڑیں کاٹ دی گئیں، یعنی ان پر عذاب آ گیا، اور حضرت ہود کو اللہ نے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائی۔ 8ویں پارے کے 17ویں رکوع میں قوم سمود کا ذکر ہوا۔ قوم عاد ہی کی یہ بھی شاخ ہے۔ ان کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اللہ کی عبادت اور اس کی نشانی جو اونٹنی کی صورت میں تھی اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا، اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ وہ اونٹنی پتھر سے پیدا کی گئی تھی جو کہ ان کے لیے ایک معجزے کا درجہ رکھتی تھی۔ پھر ان کو ان کی خاندانی تاریخ یاد دلائی کہ عاد کے بعد تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور فساد نہ کرو، لیکن متکبر سرداروں نے ایمان لانے والوں کو حقیر جانا۔ قوم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور بڑی سرکشی سے حضرت صالح سے کہنے لگے کہ اب عذاب لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت زلزلے بھیج کر ان کو برباد کر دیا۔ آیت نمبر 80 میں حضرت لوط کا ذکر ہوا۔ ان کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اور کہا کہ اس سے باز آؤ، حد سے تجاوز نہ کرو۔ وہ باز نہ آئے تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ 8ویں پارے کے آخری 18ویں رکوع میں قوم مدین کا ذکر ہوا۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کی قوم ماپ تول میں کمی کرتے، زمین میں فساد کرتے، انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ انہیں راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا، اللہ کی راہ میں روکنے سے بھی روکا گیا۔ اس قوم کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرا محروم رہا۔ ان سے کہا صبر کرو، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اور 8ویں پارے کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پارے کے مفاہیم سمجھنے کی اور اس پارے کے مفاہیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی روحانی برکتیں بھی ہمارے شامل حال فرمائے۔ حسنات احمد مرتضی کو نور وحی یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ جلد رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اتھینٹک میں نام اسلامک پارے نالج کے کے لیے ساتھ دیکھتے رہیے نور آپ کی وحی خدمت میں یوٹیوب حاضر چینل۔ ہوں گا۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔